اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرض کی اور تعبد بالظن کی اور جمع بین الحکم ظاہری والواقعی کی مشکل ترین بحث الحمدللہ آپ نے کر لی. اور جب مشکل جب وہ ایک مزدور نکلتا ہے نا مزدوری کرنے کے لیے تو اسے کھودنا ہوتا ہے، تو شروع میں کیا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، روڈ بھی سخت ہوتا ہے، ہاتھ بھی سخت ہوتا ہے، ہر چیز سخت ہوتی ہے. پھر اس کے ایک دفعہ جب سخت چیز کو کراس کر لیا تو پھر آگے مٹی مٹی ہوتی ہے جتنا آگے چلے جاؤ. یعنی شروع میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت داؤد کے لیے نرم کیا، لوہے کو حضرت داؤد کے لیے کیا کیا، نرم کیا. یعنی انہیں جو وہ یہ ٹیکنالوجی تھی کہ وہ لوہے سے جو زرہ بنائے، لوہے کو نرم کریں. لوہا کیسے نرم ہوتا ہے، آگ میں جا کے نرم ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ توفیقات الہی سے حاصل ہوتی ہیں کہ انسان کو علم اصول حاصل ہو جائے. تو ہم نے جو ہے وہ تعبد بظن کی پوری بحث کر لی. اب صرف جو ضمن خاصہ مستثنا ہوئے ہیں، یعنی جو اسے ظن خاص کہتے ہیں، تو ظن حجت نہیں ہے. الاصل هو عدم الحجیہ فی الظن. تو یہ اس اصل سے کون کون باہر نکلا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ اب بات ہوگی. تو پہلا استثناء جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہے ظواہر. ظواہر یعنی جو بھی مضمون ہوتا ہے اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے. یعنی السلام علیکم. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ظن کی جو بحث تھی اور تعبد بالظن کی اور جمع بین الحکم ظاہری والواقعی کی اور قط کے جو مباحث سے، علم اجمالی کے جو مباحث سے مشکل ترین جو چیزیں تھیں وہ ہم نے کھود دی. نہیں وہ کر لی الحمدللہ. اب تو آگے مٹی مٹی ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا آگے جائیں گے آپ چلتے چلے جائیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ الاصل هو عدم الحجیہ. اس اصل سے کون کون سی چیزیں نکلی ہیں؟ تو پہلی جو چیز نکلی ہے وہ ظواہر ہے. صحیح ظواہر. تو اب اس میں ان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نفی شبہ کرنا ہے ظواہر الفاظ سے. یعنی الفاظ جو ہے وہ جو ظہور رکھتے ہیں وہ بنحو ایجاب الجزئی فی مقابل سلب الکلی. سلب کلی کیا ہے؟ سلب کلی یہ ہے کہ ظہور الفاظ مراد کو ثابت کرنے کے لیے بالکل بھی حجت نہیں ہے، ایک ذرہ بھی حجت نہیں ہے. یہ سلب کلی، عدم حجیت ہی مطلقہ. اور ایجاب جزئی یہ ہے کہ نہیں، بعض صورتوں میں جو ہے وہ حجت ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یعنی جو الفاظ ہیں وہ حجت ہیں یا نہیں ہیں. تو عبارت تھوڑی سی پڑھتے پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا شبہۃ فی لزوم اتباع ظاہر کلام الشارع فی تعیین مرادہ فی الجملۃ لاستقرار طریقۃ العقلاء علی اتباع الظہورات فی تعیین المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طریقۃ اخرى فی مقام الافادۃ لمرامه من کلامه کما هو واضح. ایک منٹ.
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس زبان پہ بھیجا نا، کوئی الگ زبان پہ تو نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، ما ارسلنا برسول الا بلسان قومہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب بھی اس نے کتاب بھیجی تو جو زبان رائج تھی اسی میں بھیجی. تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں آیا، کسی اور زبان میں. قرآن مجید بھی کس زبان میں آیا؟ عربی زبان میں آیا، کسی اور زبان میں نہیں آیا. تو جب قرآن مجید عربی زبان میں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے جو الفاظ لوگ جس مطلب کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مراد سمجھانے کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے. تو جو طریقہ کار افہام و تفہیم کا، سمجھانے کا اور سمجھنے کا جو طریقہ کار لوگوں کے درمیان تھا، شریعت نے بھی اسی طریقہ کار کی پیروی کی اور اسی کو امضا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیرہ عقلا ہے وہ تو ظواہر کے اوپر ظواہر کو حجت سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے کل آپ آ گئے تو میں کہا آپ نے تو کہا تھا کل نہیں آئیں گے. کہا میری مراد یہ تھی کہ میں کل اس مدرسے میں نہیں آؤں گا. تو بھائی اس مدرسے میں نہیں آؤں گا تو اس مدرسے میں بولنا تھا، اگر اس مدرسے میں نہیں آنا تھا تو اس مدرسے میں بولنا تھا. تو آپ کے کلام کا ایک ظاہر ہے، وہ ظاہر جو ہے وہ حجت ہے، وہ کلا اس کو حجت سمجھتے ہیں، اور شارع نے اس سے منع نہیں کیا، امضا کیا، اس سے نہیں روکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع بھی جو ہے وہ تعین یعنی افہام و تفہیم میں، تعین مراد میں ظواہر کو حجت قرار دیتا ہے. لہٰذا میں اعتراض کروں گا آپ پہ کہ آپ نے ایسی بات بولی کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر جو ہے وہ آپ آ گئے. تو یہ بات یہ ہے کہ جو ظاہر ہے، ظواہر ہے، یہ کیا ہے؟ حجت ہے. ان کی اللہ اتباع ظہورات. یہ پہلا حصہ ہے دلیل استقرار سیرت العقلاء علی اتباع ظہورات. اور سیرے کو جو ہے وہ امضا اور تائید کی ضرورت ہوتی ہے. تو الخط بامضاء الشارع، حجت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی مثال کے طور پر جو وہ کسی نے کہا کہ فلاں علامہ نے، کسی علامہ نے جو وہ اپنے گھر میں جو کمروں کے نام رکھے ہوئے تھے، ایک کا ملتان، ایک کا لاہور، یہ وہ فلاں. تو اس کے بعد وہ کوئی فون کرتا تھا کہ ابھی میں ملتان میں ہوں، ابھی میں لاہور میں ہوں ابھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ خلاف ظاہر ہے. کیا ہے؟ خلاف ظاہر ہے. عقلاء جو ہے وہ ظاہر کو کیا ہے؟ حجت سمجھتے ہیں. تو سیرہ عقلاء اس کے اوپر قائم ہے کہ ظاہر ظواہر الفاظ، جو الفاظ میں عام گفتگو میں کروں یا میں لکھ کے کروں یا کتاب میں ہو یا ڈاکومنٹ ہو، جو ظواہر ہیں وہ کیا ہے؟ حجت. اب یہ کہ عقلاء اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ شرع تو نہیں ہو جائے گی. تو کہا شرع نے کہیں سٹیمپ کی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہیں شرع نے سٹیمپ کی ہو؟ کہیں عقلاء کی سیرت لکھی ہوئی ہو اور شرع نے اس پہ سٹیمپ کی ہو؟ ہمارے امام سے کسی نے سٹیمپ کی ہو؟ کہا شریعت نے سٹیمپ کی ہے، لیکن سٹیمپ کا طریقہ ہوتا ہے. سٹیمپ کیا ہے؟ یعنی اس سیرے کو نہیں روکا، اس سیرے کو شریعت نے نہیں روکا، بلکہ اسی کے مطابقت سے چلے. جو حدیث کے الفاظ آئے وہ بھی اسی طرح سے آئے، کوئی اور زبان نہیں آئی، بلکہ وہی جو زبان تھی اسی کی مطابقت سے آئے. جو کتاب آئی وہ بھی اسی طرح سے آئی. تو شریعت نے اس سے نہیں روکا
نہیں روکنے سے ہمیں قطع حاصل ہوتا ہے کہ شریعت نے اس پہ اسٹیمپ کیا ہے. اگر شریعت نے اس سیرے وکلا کے اوپر اسٹیمپ نہیں کیا ہوتا تو شریعت اس سے روکتی، منع کرتی اور کوئی نیا طریقہ ڈیوائز کرتی، وضع کرتی. جو ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی کہے کہ سود کی تعریف کریں، ربا کی تعریف کریں، آپ کر سکتے ہیں ربا کی تعریف؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے وہ ربا سمجھا دیں، میں ربا نہیں سمجھ سکا، ربا مجھے آج تک کوئی نہیں سمجھا سکا. تو آپ کتنے بڑے افلاطون ہیں جو آپ کو نہیں سمجھا سکے کہ ربا کیا ہے. تو جو پہلا جو زمانہ تھا اس میں کسی کو کوئی مشکل ہوئی ربا کے بارے میں؟ ان کو سب پتا تھا کہ سود کیا ہے. بنیا سے لینے جاتے تھے تو دکان پہ بنیا جو ہے وہ کہتا تھا اتنا سود لوں گا تو پھر اتنا بیاج لوں گا، اتنا سود لوں گا تو پھر جو ہے وہ دوں گا. یہ تو وہ سود ہوتا تھا. جہاں بے ہوتی تھی وہاں بے ہوتی تھی، جہاں سود ہوتا تھا وہاں سود ہوتا تھا. یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بے اور ربا میں فرق کرتے تھے، انہیں کو مشکل نہیں تھی. تو شریعت تو ربا نہیں لے کر کے آئی کہ شریعت ربا کی ڈیفینیشن بیان کرے. شریعت تو بے نہیں لے کر کے آئی کہ شریعت جو وہ بے کو ڈیفائن کرے. بے پہلے سے ہو رہا تھا، امانت داری پہلے سے تھی، بے پہلے سے تھا، ہبا پہلے سے تھا، تمام معاملات پہلے سے تھے. شریعت نے کچھ کو حرام قرار دیا، کچھ کو شریعت کیا لے کر کے آئی؟ وہ حکم لے کر کے آئی. اس لیے موضوعات ہوتے ہیں اور حکم ہوتے ہیں. جیسے شراب پہلے سے تھی، شریعت اس کا حکم، شریعت شراب نہیں لے کر کے آئی، شریعت اس کا حکم لے کر کے آئی کہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور دین الہی میں ہمیشہ سے حرام ہے. یہ نہیں کہ وہ صحابہ پی رہے تھے اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو آیت اتری، ایسے نہیں تھا. دین الہی میں شراب ہمیشہ سے حرام رہی. یہ مسیحیوں نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر کہ شراب کو انہوں نے حلال قرار دیا. اور ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے یہ شراب ہے. اگر یہ شراب اور سور کھانا چھوڑ دیں اور تیسرا جو ہے سود لینا، تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. نہ صرف ان کی اپنی بلکہ تمام ملکوں کی صحیح ہو جائے گی. خوب. تو کیا بات کر رہے تھے کہ تو شریعت نے جو ہے وہ اسے نہیں روکا، تو یہ حجت ہے. تب یہاں پر جو ہے وہ 3 قول ہیں اس کے جو ہے وہ اس کے بھی جو ہے وہ 3 قول ہیں. الاقوال فی مسئلۃ حجیت ظواہر، جیسے اس کی جو مثال ہے اس طرح سے کہ کہا کہ 2 گواہ اگر گواہی دے دیں تو دعویٰ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو 2 گواہ اگر گواہی دیں تو دعویٰ ثابت ہو جائے گا، چاہے قاضی کو زن حاصل ہو یا زن حاصل نہ ہو. لیکن بعض صورتوں میں کیا کہا، بلکہ بعض صورتوں میں نہیں بلکہ یہ کہا کہ 2 گواہ گواہی دیں بشرطے کہ 2 گواہ مخالفت میں گواہی نہ دیں. اگر 2 گواہ مخالفت میں گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن بالخلاف. تو یہاں وہاں تو گواہی کی تو مثال دی ہے میں نے آپ کو. تو اگر مخالفت میں گواہی دیں گے تو اس سے ظن بالخلاف حاصل ہوگا. مثال کے طور پر 2 گواہوں نے گواہی دی کہ یہ عادل ہے اور 2 گواہوں نے گواہی دی کہ عادل نہیں ہے، تو ظن بالخلاف حاصل ہو گیا. تو ان کی گواہی جو ہے وہ حجت نہیں ہے. جنہوں نے گواہی دی کہ عادل ہے ان کی گواہی حجت نہیں ہے، کیونکہ 2 گواہوں نے گواہی دی کہ عادل نہیں ہے، تو وہ گواہی جو تھی وہ باطل ہو گئی. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ زن یعنی ظواہر، ابھی زن کی بات نہیں ہو رہی، ظواہر کی ہو رہی ہے. ظواہر بطور مطلق حجت ہے. یہ ظواہر اس وقت حجت ہے جب تعین مراد میں زن کا فائدہ دیں، یعنی جب ظواہر سے زن حاصل ہوتا ہو تعین مراد میں، اس وقت حجت ہے. یا اس وقت حجت ہے جب ظن بالخلاف نہ ہو تب حجت ہے، یا بطور مطلق حجت ہے. تو شیخ کہتے ہیں بطور مطلق حجت ہے. بھلے سے مخالفت میں ظن بالخلاف بھی قائم ہو جائے تب بھی جو ہے وہ اگر ظاہر ہے تو ظاہر تعین مراد میں جو ہے وہ حجت ہے.
اس کے مقابلے میں پھر تفصیلات ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظواہر کتاب ہے وہ حجت نہیں ہے. جو مرزا قمی تھے قانون جنہوں نے لکھی رسائل سے پہلے جو اصول کی بڑی کتاب تھی پڑھائی جاتی تھی وہ ہے قوانین. تو قوانین میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو ظواہر ہیں ظواہر کتاب ہے وہ حجت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کے اندر جو مخاطب ہیں اس کے مخاطب جو ہے وہ ہم نہیں ہیں، انسان نہیں ہے، بلکہ مخاطب جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وارثان کتاب ہیں. تو مخاطب کتاب من قصد افہامہ، جن کو سمجھانا ہے وہ ہم نہیں ہیں. تو ہم نہیں ہیں تو ظواہر کتاب ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس طرح کے ان کے نظریات تھے. تو شیخ اس کو سب رد کرتے ہیں. اب یہ سب کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ. لا شبہۃ فی لزوم اتباع ظاہر کلام الشارع، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ظاہر کلام شارع کا اتباع کرنا لازم ہے. فی تعیین مرادہ فی الجملۃ، یعنی اس کی مراد کو متعین کرنے میں فی الجملہ. لاستقرار طریقۃ الوکلاء علی اتباع الظہورات فی تعیین المرادات مالکات بعدم رد عنہا، کیونکہ طریقہ وکلا مستقر ہے کہ ظہورات کے پیچھے جو وہ چلنا چاہیے، ظہورات کی پیروی کرنی چاہیے مرادات کو متعین کرنے میں. مالکات بعدم رد عنہا، ہمیں یقین ہے کہ شریعت نے اس سے نہیں روکا، طریقہ وکلا سے نہیں روکا. لوضوح عدم اختراع، کیونکہ اگر شریعت روکتی تو دوسرا طریقہ وضع کرتی، اور دوسرا طریقہ وضع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے نہیں روکا، اور جب نہیں روکا تو امضا کیا، تو یعنی یہ سیرہ وکلا حجت ہے. لوضوح عدم اختراع طریقۃ اخری فی مقام الافادۃ لمرامہ من کلامہ کما هو واضح. والظاہر ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید بافادتها للظن فعلا. والظاہر ان سیرتهم علی اتباعها، ظاہر یہ کہ ان کی سیرت قائم ہے اس کے اوپر کہ اتباع ظواہر بغیر قید کے، من غیر تقیید بافادتها للظن فعلا. ظن فعلی، ظن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ظن نوعی ہوتا ہے، ظن فعلی ہوتا ہے. ظن نوعی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو گمان حاصل ہو جائے گا اگر یہ دو گواہ گواہی دیں تو یہ، کیونکہ یا مثال کے طور پر کرائے کے گواہ ہیں، جھوٹے گواہ ہیں، تو عام انسانوں کو ظن نوعی یعنی نوع انسانوں کو ظن حاصل ہو جائے گا کہ یہ سچ نہیں بولیں گے. تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ ظن نوعی ہوگا. تو ظن نوعی یعنی نوع انسانوں کی جو نوع ہے اس کو ظن حاصل ہو جائے، اور ظن فعلی یہ کہ مجھے اس وقت ظن حاصل ہو جائے. تو جب ظن مجھے حاصل ہو جائے جب حجت ہے، جب ظن حاصل نہ ہو جب حجت نہیں ہے. ولا بعدم ظن کذالک، نہ آپ سیر عقلاء کو مقید کر سکتے ہیں کہ اس کی مخالفت میں ظن نہ ہو. علی خلافها قطعا ضرورت انہ لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. یعنی اگر ادھر دیکھیے، اگر میں نے ظاہر کی مخالفت کی، مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ جیسے بچے کو اس کی والدہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 3 کلو گوشت لے کر کے آئے، اور وہ جو ہے وہ 3 پاؤ گوشت لے کر کے آیا، تو اب وہ یہ کہے کہ مجھے ظن حاصل نہیں ہوا تھا کہ 3 کلو گوشت لانا ہے، میں سمجھ رہا تھا نہیں 3 پاؤ لے کے آنا. تو یا مثال کے طور پر تو یا وہ یہ کہیے کہ مجھے گمان حاصل ہو گیا تھا کہ 3 پاؤ لے کے آنا ہے، یعنی 3 کلو کے خلاف میں گمان حاصل ہو گیا تھا. تو یہ عذر وہ ماں کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ والدہ نے واضح کہا تھا کہ 3 کلو لے کے آنے، پیسے بھی 3 کلو کے دیے تھے. تو جہاں ظن بالوفاق یعنی جب اگر مخالفت کرے ظاہر کی تو وہاں پر عذر لے کر کے نہ آ سکے.
ظن بالوفاق حاصل نہیں ہوا تھا، یا یہ کہے ظن بالخلاف حاصل ہو گیا تھا اس لیے میں نے ظاہر کے اوپر عمل نہیں کیا، تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا عرف کے ہاں۔ تو جب قابل قبول نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرف قید نہیں کرتا ظاہر کو حجت کرنے میں کہ ظن بالوفاق حاصل ہو، اور نہ قید کرتا ہے کہ ظن بالخلاف حاصل نہ ہو، حاصل نہ ہو۔ ضرورت انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف، كما ان ظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد افهامه، ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه اذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تکلیف یعمه ویخصه ویصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهام فضلا أما إذا لم يكن بصدد إفهامه۔ یہ کون سا سیکھا ہے؟ من لا یقصد افہامہ، جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیے کہ ایک جو ہے وہ فرض کر لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو طالب علم نہیں ہے، من کو سیدھا افہامہ نہیں ہے، یعنی میں اس کو اپنی بات نہیں سمجھانا چاہتا لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، تو لیکن بات جو ہے اس کو شامل ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل درس نہیں ہوگا، تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل درس نہیں ہوگا تو وہ سن رہا ہے، تو وہ گواہی دے سکتا ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا آگا یہ کہہ رہے تھے کہ کل درس نہیں ہوگا۔ تو یہ جو گواہی دینا، حالانکہ میں نے جو بات کی ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میرے مخاطب آپ ہے، وہ میرا مخاطب نہیں ہے، تو من لا یقصد افہامہ، یعنی میں نے قصد نہیں کیا کہ میں اس کو اپنی بات سمجھاؤں، میں نے قصد کیا کہ آپ کو سمجھاؤں، لیکن کیونکہ وہ بیٹھا ہوا اور سن رہا ہے، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کو بھی شامل ہوتی ہو اور ہو سکتا ہے اس کو بھی شامل نہ ہوتی ہو۔ تو ایسی صورتوں میں یعنی اگر وہ سن لیتا ہے تو بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی حجت ہے، اس کے لیے بھی ظاہر کلام، اس کے لیے بھی من لم یقصد افہامہ کے لیے بھی ظاہر کلام حجت ہے۔ اس مطلب کو لکھو۔ ذالک بمن قصد افہامہ ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افہامہ اذا خالف، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عذر نہیں سنا جائے گا اس کا جو غیر مقصود بے افہام ہو، یعنی مخاطب نہ ہو۔ اعتذار یعنی عذر نہیں اس کا قبول کیا جائے گا اذا خالف ما تضمنہ ظاہر کلام المولا، اگر وہ مخالفت کرے اس چیز کی جسے متضمن ہے ظاہر کلام مولا، من تکلیف یا امہ یا خصو، ایسی تکلیف ہے جو اس کو بھی شامل ہوتی ہے یا خاص طور پر اس کے لیے ہے۔ وَيَسِّهُ بِهِ الْاحْتِجَاجُ لَدَى الْمُخَاصَمَةِ وَاللِّجَاجِ، اور صحیح ہے احتجاج کرنا، یعنی يَسِّهُ بِهِ بالظاہر الاحتجاج، صحیح ہے احتجاج کرنا، یعنی جو عذر ہے اگر مخالفت کرے تو اعتذار سنا نہیں جائے گا، اور اگر احتجاج کرے تو احتجاج صحیح ہے۔ لدى المخاصمة واللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه، اسی طرح سے صحیح ہے گواہی دینا اقرار کی ہر اس شخص کی طرف سے جس نے سنا، ولو قصد عدم افہامی، اگرچہ وہ مخاطب نہیں تھا، فضلا اما اذا لم یکن بصدد افہامہ، چاہے کہ اگر وہ بصدد افہام نہ بھی ہو لیکن جب اس سے سن لیا تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اجنبی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور میں نے کہا کہ کل درس نہیں ہوگا، اور وہ کل پھر آ گیا، تو میں نے بتایا تھا کہ کل تمہیں بتایا تو تھا کہ کل درس نہیں ہوگا، تو پھر تم کیوں آئے؟
تو درس کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے آئے، لیکن جو متعلق تھا درس سے، تو جب متعلق تھا، جب درس ہی نہیں ہوگا تو پھر مثال کے طور پر فرض کر لیں اس نے درس والوں کے لیے چائے لے کے آنی ہے، تو میں نے اس سے تو نہیں کہا کہ درس نہیں ہوگا، میں نے آپ سے کہا درس نہیں ہوگا، لیکن اس نے سن لیا، تو اس نے جب سن لیا تو وہ اگر اس ظاہر کی مخالفت کرے تو وہ عذر نہیں لے کر کے آ سکتا، اور اگر وہ گواہی دے کہ آقا نے کہا تھا کہ کل درس نہیں ہوگا تو اس کی گواہی جو ہے وہ قبول ہے. ٹھیک ہے. ولا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین والائمۃ الطاہرین وان ذهب بعض الى عدم حجیت ظاہر الکتاب اما بدعوى اختصاص فهم القرآن معرفتہ بأہلہ ومن خطب به كما يشهد به ما ورد في الرد ابی حنیفہ وقتادہ عن الفتوى به. کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اختصاص رکھتا ہے اس کے اہل سے، قرآن کا فہم اور اس کی معرفت اس کے اہل سے، اور جو اس کے مخاطب ہیں، جیسا کہ وارد ہوا ہے جہاں نہیں وارد ہوئی ہے. ابو حنیفہ کو اور قتادہ کو فتویٰ دینے سے مولا نے منع فرمایا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.